بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، عنقریب 2023 کا سال ختم ہو جائے گا اور 2024 کا سال شروع ہوگا۔ اس موقع پر ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ 2023 کا جو سال گزرا اور اس سے پہلے جو زندگی گزری، اس میں ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹے ہیں، اس کی قضا کر لیں۔ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، دل دکھایا ہے، معافی شافی کر لیں۔ کسی کا حق دبایا ہے، اس کو اس کا حق ادا کر دیں۔ اور جو زندگی باقی ہے اس زندگی کے لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس زندگی کو اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ گزاریں گے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کو بڑھانا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، ہم موت سے ایک سال قریب ہو گئے۔ لوگ اس موقع پر خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے بلکہ آخرت کی فکر کو بڑھانے کا موقع ہے۔ اس موقع سے کسی شاعر نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی، یعنی زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ گر گئی۔ ایک سال ختم ہوا، ایک اینٹ گر گئی۔ تو شاعر کہہ رہا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان اور ناسمجھ، نادان کا مطلب ناسمجھ، نادان کہہ رہے ہیں سال مبارک۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا ہے یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، کہ انسان اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کی اتنی راتیں گزر گئی، اتنے سال گزر گئے، یہ اتنے سال کا ہو گیا، حالانکہ ان سالوں کا گزرنا حقیقت میں انسان کا گزرنا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر کو بڑھائیں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کا اس بات پر شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور نیکیاں کرنے کا موقع دیا۔ 2023 میں اور اس سے پہلے سالوں میں جو گزر گئے، ان کے پاس نیکیاں کرنے کا موقع نہیں رہا، ہمیں اللہ نے دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم نئے سال کی شروعات اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں ایک بات ہے کہ ہم کسی بھی اچھی چیز کی شروعات کرتے ہیں اچھے اعمال سے کرتے ہیں۔ گھر کا، دکان کا اوپننگ کرنا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے، دعا سے اس کا اوپننگ کرتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں ملیں۔ اگر سال کی شروعات ہی نافرمانیوں سے ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس کی نحوست آئے گی۔ اس لیے ایک کام یہ کرنا ہے۔ ایک اور کام کہ دیکھیے، ہمارا جو اصل سال ہے وہ اسلامی اور ہجری سال ہے۔ ہمارے اسلامی جتنے بھی احکام ہیں اس کا تعلق ہجری سال سے ہے۔ تو ہم ہجری سال کی ہجری سال کے جو مہینے ہیں، تاریخیں ہیں، اس کو بھی یاد رکھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو انگریزی مہینہ ہے، جنوری فروری والا مہینہ، اس کی تاریخ، مہینے، سال تو سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن جو ہجری سال ہے، محرم سفر والا جو سال، اس کے مہینے، اس کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی احکام ہیں اس کا تعلق ہجری سال سے ہے۔ روزے کا تعلق، اسی طریقے سے حج کا تعلق، قربانی کا تعلق، اور بھی جتنی عبادتیں ہیں اس کا تعلق ہجری کیلنڈر سے ہے۔ تو آج سے یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ جو ہجری کیلنڈر ہے اس کے سال، مہینے اور تاریخ کو بھی یاد رکھنے کا ہم اہتمام کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو مجھے کہنی ہے کہ جو 2024 کا جو سال ہمارا شروع ہوگا اس میں ٹائم ٹیبل بنائیں، شیڈیول بنائیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کامیاب شخصیتیں گزری، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان کی زندگی کی کامیابی کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان کی زندگی کا ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہونا، کہ اس ٹائم میں یہ کام کرنا، اس ٹائم میں یہ کام کرنا۔ تو جو ہمارا آگے کا سال آ رہا ہے اور آگے کی زندگی باقی ہے اس کو ہم ٹائم ٹیبل والی بنائیں۔ اس ٹائم پر یہ کرنا ہے، اس ٹائم پر یہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تھوڑے وقت میں ہم بہت بڑا کام کر لیں گے۔ ہمارے اسلام نے بھی اس کی تعلیم دی، وقت کی پابندی کی، وقت کے اہتمام کی۔ اب دیکھیے رمضان کے مہینے میں جو سحری کا وقت ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کی 1 منٹ اوپر بھی آدمی نے کچھ کھا لیا، پھر پورا دن بھوکا رہا، تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ پورا دن بھوکا رہا، افطاری کے وقت سے 1 منٹ پہلے اس نے افطاری کر لی، پورے دن چاہے بھوکا رہا، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ نماز کے اوقات فکس ہے۔ حج کے وقت میں بھی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں تھوڑی دیر بھی ٹھہرنا فرض ہے۔
اب اگر کوئی آدمی عرفہ اس دن جو عرفہ کا دن ہے اس دن عرفہ کے میدان میں نہیں ٹھہرا، اس کے بعد پورے سال بھی اگر عرفہ کے میدان میں اعتکاف کر لے گا اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے بھی اس کی تعلیم دی، ہمارے یہاں اس کی بڑی کمی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے، اس میں وقت لکھنا ہوتا ہے، جو انویٹیشن جو کارڈ ہوتا ہے یا جو اشتہار کے لیے جو پمفلیٹ باہر کرتے ہیں، اس میں جو وقت لکھنا ہوتا ہے تو سب مشورہ کرنے والے ایسا کہتے ہیں کہ بھائی اتنے بجے لکھو، تو کوئی کہتا ہے کہ ہمارا پروگرام تو 9 بجے شروع ہونے والا ہے، ہم 8:30 کیوں لکھیں گے؟ تو وہ یوں کہتا ہے کہ 8:30 لکھوں گے تو 9 بجے آئیں گے، 9 بجے لکھوں گے تو 9:30 بجے آئیں گے۔ یہ ایک عام فضا بن گئی ہے۔ تو ہماری اسلامی تعلیمات بھی یہ ہے کہ ہم وقت کا اہتمام کریں، وقت کی پابندی کے ساتھ ہمارے کام، تو اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائیں، شیڈیول بنائیں، اس سے ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور تھوڑے وقت میں ہم بہت کچھ کام کریں گے۔ ان کاموں کا انشاءاللہ لحاظ کیا گیا، ہمارا اگلا سال اور اگلی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔